آپ کو اللہ کوئی نیکی کی توفیق دے تو اس کی نسبت اللہ کی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام کریں تو اس میں جلد بازی نہ ہو، جلدی نہ ہو، بس پکڑو پکڑو والا کام نہیں کرنا، بلکہ یہ تو شیطان کی طرف سے العجلۃ من الشیطان والتأنی من الرحمن، یہ جلدی کا کام یہ تو شیطان کی طرف سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سمجھاتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع عن شيء الا شانه، جس چیز کے اندر ٹھہراؤ، جس چیز کے اندر اطمینان، جس چیز کے اندر صبر، جس چیز کے اندر تحمل، جس چیز کے اندر بردباری، جس چیز کے اندر تدبر آ جائے، اللہ رب العزت اس کو حسین کر دیتے ہیں۔ اور جس چیز کے اندر نرمی اس سے ختم ہو جائے، ترش پن اس میں آ جائے، جلدی اس میں آ جائے، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بدصورت کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ کوئی دین اور اللہ کی عبادت کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک شخص کے سننے کے لیے اور کانوں کے مزے کے لیے اور ایسی چیزوں کے لیے آئیں کہ جس کا اللہ رب العزت نے آپ سے مطالبہ کیا ہی نہیں۔ تو تیسرا کام کیا ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی عبادت کرنی ہے تو اس کو تحمل کے ساتھ آرام سے کرنا۔ ایک دن میں مسجد نہیں بنانی، اگلے جمعے سے پہلے مسجد نہیں بنانی، آرام سے بنانی ہے، اور بنیاد سے اگلے زندگی میں جب تک انسان کی طاقت ہے اتنی پائیداری کو سامنے رکھ کے بنانی ہے۔ جلد بازی کا کام وَتَأَنِّ مِنَ الرَّحْمَنِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آیا، سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے دوڑے، ان کا جو سردار تھا وہ آرام سے اترا، اپنی سواری کو باندھا، اور پھر بڑے تحمل سے اس نے کپڑے چینج کیے، اپنے آپ کو صاف کیا، پھر آہستہ آہستہ چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کو آپ کے اندر یہ دو خصلتیں بڑی پسند ہے، ان میں سے ایک یہ کہ آپ نے تحمل کم کیا۔ اور آخری بات کہ جب بھی آپ کوئی نیکی کریں تو اخلاص یہ ہے کہ اس نیکی کے بعد یہ فکر ہو کہ اب اس کو اللہ قبول بھی کر لے، اس کو اللہ قبول بھی کر لے۔ نیکی کرنے کے بعد یہ نہ ہو کہ میں نے تو نیکی کر کے پتہ نہیں بہت بڑا پہاڑ گرا لیا، اور اگر یہ کام میں نہ کرتا تو یہ کس نے کر لینا تھا، یہ میں ہی ہوں جس نے یہ کام کر لیا ہے۔ اللہ کے بندو، اب صحابہ کی زندگی سے اس کی مثالیں دیکھیں کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کیا کیا مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، اس دین پر عمل کرنے کے لیے کن کن تکالیف کو اٹھایا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ نے ہم سے یہ کام لیا ہے۔ ابھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی بڑی باتیں ہوں گی، ایک بات میں آپ کے سامنے اسی نسبت سے بیان کر دیتا ہوں۔ میرے طالب علم بھائی بھی بیٹھے ہیں، جب غزوہ خندق جسے احزاب بھی کہتے ہیں جب وہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے سخت قسم کے حالات تھے، اور یہی وہ غزوہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا، ایسی شدت، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا خوف کا عالم تھا کہ صحابہ کے کلیجے نکل کر اپنے گلوں تک پہنچے ہوئے تھے، اس قدر خوف کا عالم تھا۔ اور اس قدر خوف کے عالم میں مختصر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ انہوں نے خندق کھودی تھی، وہ خندق اس میں سے کوئی پار نہیں آ سکتا تھا، لیکن قریش کا مشرکین کا ایک بہت بڑا بدماش تھا عمر بن عبد ود، وہ کہتا میں نے اپنے گھوڑے کو بڑی چیزیں کھلائی ہیں، اور میرے طالب علم بھائی جانتے ہیں میں نے اس کی تزمیر کی ہوئی ہے، میرا مزمر گھوڑا ہے، جنگ کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ وہ خندق کو پھلانگ کے دوسری طرف آ گیا، اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ جنگ کے اندر 40 سے کم لوگ مجھے مار نہیں سکتے، میں 40 لوگوں کی قوت رکھتا ہوں۔ اور یہ مورخین نے لکھا ہے کہ واقعتاً وہ شخص 40 لوگوں کی طاقت رکھتا تھا، جنگ کے اندر وہ اکیلا 40 لوگوں پر بھاری پڑتا تھا، اس قدر وہ قوت والا تھا۔ لیکن جب وہ پھلانگ کے آیا تو اس نے یہ نعرہ لگایا کہ آپ کا نبی معاذ اللہ محمد رسول اللہ تم سے جنت کے دعوے کرتا ہے،
آپ میں سے اگر کسی نے جنت جانا ہے تو وہ میرے سامنے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیرت ابن ہشام میں ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہنے لگے، اللہ کے نبی، آج اگر عمر بن عبد ود کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے میری خدمت قبول ہو جائے، اللہ کی قسم سے میں اسے بہت بڑی سعادت سمجھوں گا۔ یہ نہیں کہا